السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح سے جی الحمدللہ ہے، آپ خیریت؟ جی الحمدللہ، تھوڑا سا تاخیر ہوگی، کوئی 5 بات نہیں۔ منٹ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس سے قبل کے درس میں عقیدے کے باب میں شرک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ کیا کوئی بتائیں گے دونوں میں کیا فرق ہے؟ شرک اکبر اور شرک اصغر میں کیا فرق ہے، اور شرک اکبر کس کو کہتے ہیں اور شرک اصغر کس کو کہتے ہیں، اور دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کی تعریف، اور شرک اکبر کرنے والوں کا انجام، اور شرک اصغر کی تعریف اور شرک اصغر کا انجام۔ ہے کوئی؟ میمونہ بھی نہیں ہے درس میں؟ اللہ شرک اکبر یعنی جو کھلم کھلا شرک، جو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا، پوجنا کرنا، کھلم کھلا کرنا، جیسے کہ اس کو شرک اکبر۔ اور جو نیت سے اندر اندر کرتے، جیسا کہ ارادہ پورا غیر اللہ کے لیے ہے، ہر چیز کسی نے درگاہوں پر یا وہاں جا کے جیسا آپ پچھلے اتوار کو بولے تھے درس میں کہ وہ بلی چڑھانا، مطلب جیسا آپ بولتے ہیں وہاں جا کے غیر اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے ہی ذبح کرنا، لیکن ان کے نام سے بھی ذبح کر وہاں جا کے کرے تو وہ شرک اصغر میں آئے گا بول کے بولے۔ نہیں، صحیح جواب نہیں، آپ مکس کر دیے پورا۔ شرک اصغر میں ریاکاری ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ جی شارٹ میں بولیے، اور دونوں میں فرق بتائیے، شرک اکبر میں اور شرک اصغر میں فرق بتائیے، کیا فرق؟ شرک اکبر اللہ کے ساتھ شریک بنانا، بت پرستی وغیرہ، اور یہ شرک اصغر دکھاوے کا کام کرنا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی ایک الگ تعریف کیا تھا اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ عبادت جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ غیر اللہ کے لیے کرنا شرک۔ جو عبادت اللہ کے لیے کی جائے وہ عبادت، جیسے قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، طواف ہے، سجدہ ہے، یہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہم اب تک اتنے دنوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام عبادات میں دوسروں کو حصے دار بنانا، ان کے لیے بھی کرنا، یہ شرک ہے، شرک اکبر۔ شرک اصغر کیا ہے؟ عبادت تو اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، ان کے لیے نہیں کرنا ہے، لیکن دکھانے دوسروں کو، عبادت اللہ کی کرتے ہوئے دوسروں کو دکھانا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو بتا رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، ہاں، اور صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، فوٹوز لے رہے ہیں اور اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نیکی کے کام اللہ کے لیے تھے، اللہ کے لیے ہی وہ کر رہا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، لیکن بتا رہا ہے دوسروں کو، دیکھو میں اللہ کی عبادت ایسے کر رہا ہوں، میں طواف ایسے کر رہا ہوں، میں قربانی ایسے کر رہا ہوں، میں نذر و نیاز ایسے کر رہا ہوں، میں نماز ایسے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن غیر اللہ کو بتا رہا ہے، انسانوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں ایسا کر رہا ہوں، تاکہ انسانوں سے واہوائی مل جائے، شہرت مل جائے۔ اچھا، دونوں کا انجام کیا ہے؟ شرک اکبر کرنے والے کا انجام اور شرک اصغر کرنے والے کا انجام، دونوں کا انجام کیا ہے؟ کوئی مسلمان شرک اکبر کرے وہ تو مشرک ہے، مشرک غیر مسلم نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ غیر مسلم کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ جتنے بھی دیگر مذاہب والے ہیں، ادر ریلیجنس والے ہیں، وہ سب مشرک ہیں۔ نہیں، وہ مشرک نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں،
وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ مشرک وہ ہے جو مسلمان ہو کر بھی دوسروں کو شریک کر رہا ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ تب مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ من یشرک باللہ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اچھا، پھر شرک اصغر کا کیا انجام ہوگا؟ شرک اکبر کرنے والے کے لیے کہا گیا وہ مسلمان جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے آگے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ سارے گناہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اور وہ بھی جس کے لیے چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اب وہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے۔ کون؟ جو اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کا یہ ٹھکانہ ہے جہنم، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا طواف کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کچھ بھی ایسا کام کر رہا ہے جس میں کیا ہے؟ دکھا رہا ہے۔ دکھانے کے اندر بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جیسے نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے، کوئی عالم دین ہے نماز پڑھنے کا طریقہ ویڈیو بنا کے بتا رہا ہے، تو وہ ویڈیو بنانا ریاکاری نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانا، طواف کا طریقہ سکھانا، طواف کیسے کیا جاتا ہے، یا قربانی ذبح کیسے کرنا چاہیے، ذبح کرتے وقت کی دعا کیا ہے، یہ نہیں بتا رہا کہ میں کر رہا ہوں، نہیں، یہ سب پریکٹیکل کلاسز کے طور پر تو یہ الگ چیز ہے۔ لیکن کوئی شخص شیئر کرے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، لوگ اس کو لائک کریں، لوگ اس کو جو ہے نا پسند کریں، واہ واہی کریں، اور اس کی تعریف کریں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکھتے چلے جا رہے ہیں کمنٹس میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس بندے نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ لینا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دے دیا، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اس نیک عمل، اس کی وہ نیکی کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ حج کیا، پیسہ لگایا، جسم لگایا، اپنی محنت کیا، وقت لگایا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ گئے۔ میں نے اس سے پہلے 3 باتیں بتائی تھی، 3 لوگوں کی مثالیں دی تھی۔ کون 3 لوگ ہیں جن کی مثالیں دی گئی تھی ریاکاری کے باب میں؟ کون کون ہیں وہ 3 لوگ؟ ہاں عمر بھائی، کون ہے وہ 3 لوگ جن کی مثال دیا تھا میں؟ حدیث سے، میرے اپنی طرف سے نہیں، حدیث سے مثال دی تھی میں۔ 3 لوگ جن سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ اب بولیے، ہاں عالم، کون ہے؟ سخی، جی، عالم، جی، شہید۔ شہید، شاباش۔ تو یہ 3 لوگ بڑے بڑے کام ان کے، زندگی پوری وقف کر دی انہوں نے علم حاصل کرنے میں، پیسہ پوری دولت سب کچھ لگا دیا، تیسرا تو اپنی جان بھی لگا دیا، لیکن اس کا بدلہ اسے نہیں مل رہا ہے، اس کا بدلہ اسے نہیں مل رہا ہے، بلکہ الٹا کیا ہو رہا ہے؟ جہنم۔ ہاں، اب فرق ہے یہاں پر، کیا؟ شرک کرنے والا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، شرک اکبر کرنے والا ہے، لیکن یہ ریاکاری کرنے والا، اگرچہ کہ ریاکاری شرک اصغر ہے ضرور، لیکن اس کے لیے ہمیشہ جہنم کا عذاب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں جھونکے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر کے اسے وہاں سے نکال سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کیا جو دیگر لوگوں نے کیا۔ تو یہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق ہے۔ شرک اکبر کے ساتھ نیک اعمال کرے کوئی شخص، آج کا نیا سبق ہے یہ کہ کوئی شخص شرک اکبر بھی کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے بے شمار مسلمان بھائی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، میرے الفاظ نہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اکثر، میجورٹی، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی میجورٹی یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
لیکن اللہ کہتا ہے وہ مشرکون، وہ مشرک ہیں، مسلمان نہیں، وہ مسلمان مومن نہیں ہے بلکہ وہ مشرک ہیں۔ اب یہ لوگ بڑے بڑے نیک اعمال بھی کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہاں قیام اللیل کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، بے شمار بڑی بڑی نیکیاں جو نہ کرتے ہیں۔ تو ان نیکیوں کا کیا ہوگا؟ ان کی نیکیوں کا کیا بدلہ ملے گا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ مشرک کے تمام نیک اعمال برباد، تمام نیک اعمال برباد، ویسٹ، کوئی اس کی ویلیو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حباء منثورا تعالیٰ اسے ذرات کی طرح، باریک ذرات کی طرح بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرے گا۔ یہی نہیں، عام انسان تو عام انسان، اگر انبیاء سے بھی یہ غلطی سرزد ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بھی کہا۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 20-21 انبیاء کیا، 17-18 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ تمام انبیاء اگر شرک کرتے، حالانکہ شرک نہیں کیا انہوں نے، اگر کا لفظ استعمال کیا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انہوں نے جو بھی عمل کیا، دعوت پہنچائی، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، رسالت کا جو حق ادا کیا اور شریعت کو پہنچا دیا، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر ان سے ولو بالفرض شرک سرزد ہو جاتا، اگر یہ لوگ شرک کر لیتے تو ان کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا اور انہیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد تمہاری طرف اور تم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان تمام کی طرف ہم نے یہی وحی بھیجی تھی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ، وحی بھیجی گئی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا۔ کیا پیغام آیا؟ کہ اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ نقصان اٹھا۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا، اگر تم نے شرک کیا اور تمہارے علاوہ تم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے سب کی طرف ہم نے یہی پیغام بھیجا تھا، شرک کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ نقصان، سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان کا جنت سے محروم ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ادھر سورہ مائدہ کے اندر کہا کہ جو شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرا دیا ہے، تو اس سے بڑھ کے محرومی اور کیا ہو، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو۔ اس کے بعد سزا ہے، جنت سے محرومی یہ تو ایک نقصان ہے، لیکن نقصان کے ساتھ ساتھ سزا ہے جہنم کی مشرک کے لیے۔ تو یہ شرک نبیوں سے بھی اگر سرزد ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بھی فرمایا کہ تمہارے سارے اعمال، مطلب اب جو مسلمان کر رہے ہیں، جتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑی بڑی نیکیوں میں آگے آگے نظر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان نیکیوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، نو ویلیو، کوئی ویلیو نہیں ہے اس میں، بالکل 0%۔ اللہ تعالیٰ اسے ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دوسرے مقام پر فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ سورہ کہف کی آخری آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نیکیاں کر رہے تھے، حالانکہ وہ نیکیاں نہیں تھی، وہ نیک اعمال نہیں تھے جو سمجھ کر رہے تھے، ہم تو انہیں تولنے کے لیے، اس کا ویٹ کرنے کے لیے ترازو بھی نہیں لگائے، یعنی اسے کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس کا کاؤنٹ کریں گے کتنی نیکی ہے تو بدلہ ملے گا، جب اسے کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا تو بدلہ کیا ملے گا اسے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی دن بھر کام کیا، آ کے بولا صاحب میں نے اتنا کام کر دیا، اب وہ جو اس کا صاحب دیکھنا ہی نہیں چاہتا، نہیں مجھے دیکھنا ہی نہیں، تو کیا کام کیا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، میں وہ کام کرانا ہی نہیں چاہ رہا تھا، تو نے اس جگہ پہ کام کیوں کیا؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی لیبر ہے، دیوار اٹھا دیا اور کہا صاحب میں نے اتنی لمبی دیوار اٹھا دی، کیا ضرورت؟ وہاں میں دیوار اٹھانا نہیں چاہ رہا تھا، میں دیکھوں گا بھی نہیں، میں اس کے تجھے محنت دوں گا بھی نہیں، اجرت دوں گا بھی نہیں،
تیری محنت گئی پانی میں. تو بالکل وہی حال ہوگا کہ نیک اعمال شرک کے ساتھ اگر کیے جائیں تو شرک کی آمیزش کی وجہ سے وہ سارے اعمال برباد ہیں. اس کی دوسری مثال بڑی آسانی سے یہ دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر دودھ ہے، دودھ کا گلاس ہے، اس میں ایک قطرہ زہر گر گیا، ایک قطرہ زہر گر گیا. دودھ تو ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. مان لو اونٹ کا دودھ ہے، اونٹنی کا دودھ ہے، یا جو ہے نا بکری کا دودھ ہے، جو کہ بڑی مشکل سے ملتا ہے شہروں میں خاص طور پہ. اب اس کے اندر کوئی ایک ڈراپ غلطی سے کسی بھی چیز کا، زہر کا ہی گر گیا یا کوئی بھی چیز گر گئی جس کے اندر، تو وہ پیئیں گے نہیں، وہ سارا کا سارا پھینکنے میں چلا جائے گا، سارا کا سارا پھینکنے میں چلا جائے گا. اس کا ارے اتنی قیمتی چیز تھی، کیا فائدہ ہوا، اس کے اندر تو زہر گر گیا. تو شرک بھی ویسا ہی ہے. انسان پوری زندگی اعمال کے دفتر بھر لے، لیکن ایک شرک اسے وہ سارے اعمال کو برباد کر سکے. تو انسان کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز شرک سے بچنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج تو ہمارے مسلمان اس کو ایک فیشن سمجھ لیے ہیں اور غیروں کی کاپی کرتے ہوئے ہر طرح کا دھاگا باندھتے ہیں، لال، پیلا، کالا، ہرا، عجیب عجیب جو دھاگے ان لوگوں کے پاس ہے، سیم ٹو سیم ہر چیز میں کاپی. پیروں میں تو کمپلسری، کتنے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، لیڈی، سب کے پیروں میں، ہاتھوں میں، ہاں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں، گلوں میں تو رہتے ہی ہیں. تو یہ دھاگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے ہاتھ پہ دھاگا باندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو اس حال میں مر گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر تو اس حال میں مر گیا، تیری موت اسی دھاگے کے ساتھ ہو جائے تو کامیاب نہیں. تو سوچو آج کتنے مسلمان ہیں جو دھاگے باندھے ہوئے ہیں، دھاگے ہیں، آج کل تو جو نا کڑے آ گئے ہیں، آپ فرق ہی نہیں کر سکتے ہیں بھائی. کبھی کبھی گاڑیوں پہ جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ایک تو ہے ایک بہت بڑا فتنہ، غیر مسلموں کے ساتھ ہماری مسلم جو نا بہنیں چلی جاتی ہیں. ایک تو ارتداد کا فتنہ پہلے ہی بڑے زور و شور سے چل رہا ہے. دوسری طرف بعض ایسے مسلمان بھی ہیں آپ انہیں پہچان ہی نہیں سکتے، ہاتھ میں ڈوری ہے، اتنا بڑا کڑا ہے، ہاں، پھر آپ اس کو دیکھو ٹوپی بھی لگایا ہوا ہے، بھائی یہ مسلمان ہے کہ دوسرا کوئی اور ہے، آپ پہچان نہیں سکتے اسے. تو ایسے مسلمان ہیں. تو یہ اگر اس حال میں مر جائیں تو کیا یہ کڑے، یہ ڈوریاں، جہنم کے عذاب تو بہت دور ہے، موت سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے. موت کی سختی سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے ہیں. مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے ہیں. بلکہ الٹا عذاب کا باعث بن جائیں گے، الٹا عذاب کا ریزن بن جائیں گے وہ، بلکہ اسی کی وجہ سے عذاب ہوگا. بہت سے لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں. بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو ہے نا بہت زمانے سے چلتا آ رہا ہے انڈیا میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہے یہ چیز، یہ فتنہ. چھوٹے بچوں کو جو ہے نا ڈوریاں، دھاگے اور نہ جانے کیا کیا، وہ دانت نکلتے وقت تلسماتی، موتی، بہت سی چیزیں ڈال دیتے ہیں. بیچارہ بچہ فطرت پر پیدا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ تو فطرت پر پیدا ہوا تھا، توحید پر پیدا ہوا تھا. فآبواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کے ماں باپ اسے بعد میں کنورٹ کر دے رہے ہیں. اب اس کے ماں باپ اسے گلے میں ڈال رہے. پیدا ہوتے وقت تو صاف ستھرا پیدا ہوا، لیکن ماں باپ اس کو کیا کر رہے ہیں، اب بچوں کو نظر نہیں لگنا، بیماریاں نہیں آنا، اثرات نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، مختلف طرح کے اس کو اوپر سے نیچے تک پوری طرح جو ہے نا شرک کے دلدل میں جھونک دے رہے. ان تمام کا کیا فائدہ ہونے والا ہے بچوں؟ پھر بھی اس کے باوجود بیمار ہے، اس کے باوجود مزاروں کے، درگاہوں کے، باباؤں کے، مرشدوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں بچوں کی صحت کے لیے، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. وہی اللہ کے در پر نہیں آتے، مسجد نہیں آتے، دعا نہیں مانگتے، اللہ سے نہیں مانگتے ڈائریکٹ، سب کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس نہیں آئیں گے. تو یہ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی شخص بڑے بڑے نیک اعمال کر لیا، حج بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے وہ سارے نیک اعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل عملا اشرک معی غیری، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس میں میرے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا، حصے دار بنا دیا، پارٹنر بنا دیا، عبادت میں شریک بنا دیا کسی کو، تو میں کیا کرتا ہوں، ترکتہ و شرکہ،
میں ایسے بندے کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے اس شرک کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کا عمل بھی نہیں لوں گا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے عمل کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ تو شرک کرنے والا دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال کرے گا، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جیسے مثال کے طور پر نمازیں پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں بڑی پابندی سے پڑھ رہا ہے، فجر میں بھی جا رہا ہے، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو ہر حال میں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سارے کام کر رہا ہے، تو اس کی یہ عبادت، یہ محنت، یہ سب کچھ ہے بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو آج بہت سے لوگ اس طرح کے بڑے بڑے اعمال کر کے بھی اپنے اعمال کو رائے گاں کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ حدیث قدسی یعنی وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے حدیث قدسی میں اور قرآن مجید میں کہ وہ بھی وحی ہے اور یہ بھی وحی ہے، لیکن قرآن وحی متلو ہے، جسے پڑھا جاتا ہے، پڑھنے پر اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اس کے ذریعے سے عبادت ہو سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت نمازیں بھی کی جا سکتی، لیکن حدیث قدس نیکی نہیں ملتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، اسے نماز میں بھی تلاوت کی حیثیت سے پڑھا نہیں جا سکتا ہے۔ تو حدیث قدسی میں ایسی بہت سی احادیث ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور فرق یہ بھی ہے حدیث قدسی میں اور قرآن مجید میں کہ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کا معنی دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن حدیث قدسی جس کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسرے الفاظ میں معنی وہی برقرار رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ جیسے کوئی واقعہ، کوئی بات کسی سے پیش آئے، آ کر جب وہ بیان کرے تو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، حالانکہ معنی وہی ہوتا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس روایت کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی سوال؟ کسی کا کوئی سوال؟ بھائی کوئی گھر بناتا ہے اور پھر دعوت کرتا ہے، لوگوں کی شہرت ہوتی ہے، اس میں بھی نام ہوتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، گھر بنا کے دعوت کرنا کیسا ہے یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عبادت کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کی خوشی کے اظہار میں وہ لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ اب یہ کھلانے کا حکم کیا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کھلانا جائز ہے یا ناجائز ہے، پھر جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن یہاں اگر کوئی شخص کھلا رہا ہے، وہ اس کی ویڈیوگرافی کر کے اس کے فوٹوز لے کے لوگوں کو بتا نہیں رہا ہے کہ دیکھو میں جو نا اتنے لوگوں کو کھلایا ہوں، فلاں کیا ہوں، تو یہ چیز الگ ہے۔ جیسے رمضان میں روزے داروں کو کھلانا ہے، وہ ثواب کا کام ہے، گھر بنانے پر کھلانا ثواب کا کام نہیں، روزے داروں کو کھلانا ثواب کا کام۔ اب روزے داروں کو کھلا رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، مسکینوں کو، یتیموں کو، اور دواخانے میں پیشنٹس ہیں ان لوگوں کو لے آ کے کھلا رہا ہے، ان کی فوٹو بنا رہا ہے، ان کو جو نا دکھا رہا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ شرک ریاکاری ہو رہی ہے۔ لیکن گھر میں اگر کوئی گیٹ ٹوگیدر پارٹی یا اس طرح جو نا لوگ جمع ہو جائیں، مہمان نوازی کرے، چاہے گھر بنائے یا نہ بنائے، ایسے اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کے اندر ریاکاری میں جو نا شامل نہیں ہوگا۔ اب رہا مسئلہ کہ گھر بنا کر جو ہے نا وہاں دعوت کرنا، جیسے ہمارے پاس ہندوستان میں اسے گھر برونی کہتے ہیں، گھر برونی جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ اس کے جو غیر مسلموں کے جو طریقے ہیں کہ گھر بنانے سے پہلے وہاں بکرا ذبح کرتے ہیں، وہاں بکرا ذبح کر کے اس کا خون جو ہے نا ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد ناریل پھوڑتے ہیں، غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، پھر واسطوں کے حساب سے گھر بناتے ہیں۔ آج یہ سارے کام مسلمان بھی کر رہے ہیں، واسطوں کے حساب سے گھر بنتا ہے، وہاں کام کرنے والے عامل جو لیبر ہوتے ہیں، میستری ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، صاحب ہم تو بغیر ذبح کرے کہ جو نا ہم کرنے والے نہیں ہیں۔ ارے بھائی یہ کرنا نہیں ہے، نہیں آپ صاحب آپ مت کھاؤ، ہم کر لیتے، ہم آپ کو دے دو پیسے، ہم بکرا لا کے ہم ذبح کر لیتے، نہیں، تب بھی جائز نہیں۔ گھر بنانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کام شروع کر رہے ہیں، وہ لوگ لڑ جائیں گے، اڑ جائیں گے، نہیں یہاں ناریل پھوڑیں گے ہم لوگ، ہم ایسا کریں گے،
تو ایسی صورت میں انہیں آپ باہر سے کچھ منگا کے کھلا دو، لیکن وہاں ذبح کرنے کی اجازت نہ دو، وہاں ذبح کرنے یا ناریل پھوڑنے وغیرہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا، اس کے بعد گھر بن جانے کے بعد، پوری طرح مکمل ہو جانے کے بعد وہاں پر ذبح کر کے اس کا خون جو ہے نا چوکھٹ میں ڈالنا، پھر اس کو اس میں پیر رکھ کے گھر کے اندر داخل ہونے، جیسے کہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں، غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، وہی اگر مسلمان بھی کر رہا ہے تو یہ شرک ہے، غیر اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، اور غیر اللہ کے نام پر یہ ذبح، اگرچہ کہ وہ اللہ کے نام پر بھی ذبح کرے لیکن طریقہ غیروں کا ہے، طریقہ غیروں کا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر دیا ہے، بے سہارا تھا، گھر نہیں تھا، اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دے دی ہے، ذاتی گھر کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کرائے کے گھروں میں ادھر سے ادھر گھومنا پھرنا، سامان اٹھا کے لینا جانا، یہ سارے مشکلات سے اسے نجات مل گئی، اپنا ایک جو نا ٹھکانہ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آدمی خوش نصیب ہے جسے المسکن الواسع، کشادہ گھر ملے، نیک پڑوسی ملے، الجار الصالح، اچھے پڑوسی ملے، ہاں نیک بیوی ملے، اور عمدہ سواری ملے، ہاں عمدہ جو نا گاڑی، یا اس زمانے میں اونٹ گھوڑے وغیرہ جو بھی تھے، تو جو بھی سواری ملے، یہ آدمی کی خوش بختی کی علامت ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اسے گھر دیا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جتنا بھی جس حساب سے بھی اللہ نے اسے دیا ہے، ہاں اس کے اندر اس نے کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کی زمین ہڑپ کے، کسی کو نقصان پہنچا کے، یا سودی کاروبار کر کے، یا جو نا کسی کو قتل کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کیا، تو یہ ساری چیزیں حرام ہے اس کے لیے۔ لیکن ایک آدمی محنت کر کے اپنی محنت سے جو نا کمایا ہے اور گھر بنا لیا ہے، اب اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اس کی خوشی میں شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ کسی غریبوں کو کھلا دے، غریبوں کو کھلا دے، کوئی حرج نہیں، لیکن گھر میں بلا کر کھلانا یہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں ضرورت مند ہے، جہاں بھوکے لوگ ہیں، جہاں بیمار لوگ ہیں، جہاں پریشان حال لوگ ہیں، وہاں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ یا خاندان والے بھی ہیں، خاندان والے جو نا مطالبہ کرتے ہیں بھائی گھر بنائے، دعوت کب کر رہے ہیں، پارٹی کب کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بغیر کوئی ذبیحے کے، جانور ذبح کیے بغیر، جانور ذبح کریں گے تو ڈاؤٹ ہو جائے گا، یا دوسروں کے عمل سے مشابہت ہو جائے گی، جانور ذبح کریں گے تو جانور ذبح کیے بغیر آپ جو ہے نا کوئی دوسری دعوت، مٹھائی ہے یا جو ہے نا اگر منگانا یہ تو ہوٹل سے آرڈر دے کر منگا لیے، یا کیٹرنگ سے منگا لیے، کھلا دی، بس جب بھی جو لوگ آئے، ایک بڑی دعوت، ایک جو نا بڑا شامیانہ اور بڑے پیمانے پہ پوروں کو ایک ساتھ بلانے کے بجائے جب جو ہے ان کو کھلا دیتے گئے، بس ختم، بات ختم نہیں۔ تو وہ جو کانسیپٹ ہے گھر بھراؤنی کا، اس کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ مولانا ایک سوال ہے، یہ کسی کے مطلب ہاتھ لگا کے جانور کو ذبح کرانا، یہ بھی ایک شرک میں آتا کیا؟ کوئی اگر ہے اچھے ہے، مطلب دیندار ہے، اگر ان کا ہاتھ لگا کوئی جانور کو، بلکہ کوئی ہاتھ لگا کے ذبح کراتے، تو وہ بھی شرک میں آئے گا؟ تو آئے گا تو کس میں آئے گا پھر وہ؟ شرک تو نہیں ہے، بدعت ہے، وہ اللہ کے نام پہ ہی ذبح ہو رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہی ذبح کر رہا ہے، لیکن غیروں کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل ثابت نہیں۔ جیسے عام طور پر کیا کرتے ہیں، یہ جان کا صدقہ، جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بزرگ ہستی ہے، بڑے عالم ہے، پیر ہے، مرشد ہے، مفتی ہے، مسجد کے امام ہے، خاندان میں کوئی بزرگ ہے، نانا دادا بڑی عمر کے ہیں، اب ان کے ہاتھ بس بکرے پہ تھوڑا ہاتھ پھیڑ دو، اس کے بعد وہ لے جا کے ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ غیروں کا طریقہ ہے، اور اس میں شرک تو داخل نہیں ہے، شرک تو داخل نہیں ہے، لیکن یہ بدعت ہے۔ جزاک اور اللہ جان خیر۔ کا صدقے کی جہاں تک بات ہے، وہ جان کا صدقہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، جان اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے دے، جب چاہے لے لے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ بکرے کو یعنی یہ سمجھ کر کے ان کی بلائیں، ان کی آفتیں، یا ان کی عمر دراز ہو جائے، لمبی عمر جیو، بکرے پہ جتنے بال ہے اتنے سال جیو، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ انسان کا وقت مقرر ہے، جب اسے موت آنی ہے وہ آ کر ہی رہے گی، چاہے وہ جتنے بکرے ذبح کر لے، جتنے جانور ذبح کر لیں۔ بس لوگوں کو اس زمانے میں کھانے کے لیے ملتا نہیں تھا، تو چوروں نے کیا کر دیا، چور ملاؤں نے ایسے بہت سے راستے نکالے جس کے اندر کھانے پینے کے جو نا طریقے انہوں نے نکال لیے، بہت سے ہیں، اب وہ گنانے کا ٹائم نہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بھائی کور لے سکتے ہیں گھر السلام والے؟ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی
کوئی بیمار ہو گئے تو جو ہے ان لوگوں کے ثواب کے لیے جو ہے بکرا کاٹتے نا وہ تقسیم کرتے غریبوں میں، کیا وہ کریکٹ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالجو مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اب صدقہ ایک عام ہے، پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اسے کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے، پڑھنے والے بچے ان کے پاس بکس نہیں ہے، اسکول کی فیس نہیں ہے، یونیفارم نہیں ہے، جو ضرورت ہے آپ جس کی جو ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا وہ صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ مسکرا کے بات کرنے کو بھی صدقہ کہا گیا، کسی کو راستے کی صحیح رہنمائی کرنا، گائیڈنس کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ایسے بہت سے صدقے کی کئی قسمیں ہیں، لیکن جانور ذبح کرنا یہ صدقہ لوگوں کے کانسیپٹ میں آ گیا۔ جان کا صدقہ جان نہیں، جان کا صدقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کیا سمجھ کر ذبح کرتا ہے کہ بھئی ان کی بیماری، ان کی بلائیں، ان کی آفتیں وہ بکرے پر چلے جائیں اور اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اب وہ گوشت کون کھا رہے ہیں بھائی؟ غریب لوگ، محتاج لوگ، مسکین لوگ، فقراء لوگ، ان کو بانٹ دیا جا رہا ہے۔ اب کیا نعوذ باللہ ان کی بیماریاں، ان کی بلائیں ان میں ٹرانسفر ہو جائیں؟ حالانکہ ویسے ہو نہیں سکتی ہے، نہ لاجیکل ہو سکتی ہے، نہ شرعی لحاظ سے ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو نا ان کی بلائیں ان میں ٹرانسفر ہو جائے؟ تو پھر اس حساب سے اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اگر وہ اس سے ٹرانسفر ہو سکتی تو پھر یہ کیسے جائز ہوگا کہ جو نا اپنی تکلیف کسی دوسروں کو ڈال دو؟ اچھا، بعض تو ایسے جو نا ڈنڈی مار ہیں جو کیا کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، اب اس کے بعد پوچھتے ہیں مولانا وہ صدقے کے لیے جو بکرا ذبح کرے، نہیں وہ جان کا صدقہ نہیں ہے لیکن صدقے کے لیے ذبح کرے، اس کے سرے پائے کھا سکتے کیا؟ اس کا کلیجہ گردہ کھا سکتے کیا؟ ہاں، تو یہ چیزیں جو ہے نا غلط ہے۔ جب صدقے کا مطلب ہوا آپ پوری طرح اسے بانٹ، جیسے بہت سے لوگ قربانی میں عید کے وقت کیا کرتے ہیں، بہت سے بکرے کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے نوازا ہے، وہ نانا کے، نانی کے، دادا کے، دادی کے، مرحومین کے سب کی طرف سے قربانی، وہ 15 بکرے کٹے، 20 بکرے کٹے، پورا گوشت کہاں ہے صاحب؟ فریج کے اندر ہے، غریبوں کو گیا تھوڑا سا بس۔ تو یہ جو صدقہ، اب پہلے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، قربانی مرحومین کی طرف سے کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں نے اس سے پہلے بھی شاید بتایا، اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی، وصیت کا مال رکھ کر گئے تھے، ان کا مال جب تک رہے اس میں سے آپ قربانی کیجئے۔ دوسرا یہ کہ اپنی قربانی میں ان کو شامل کر لیجئے، جو آپ قربانی کر رہے ہیں اس میں ان کی بھی نیت کر لیں تو ان کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ صدقہ، قربانی بول کر نہیں، صدقہ بول کر۔ اب یہ صدقہ اگر کر رہے ہیں، ہاں، پہلی تو 2 صورتیں ہیں، فرسٹ جو کہ ان کی وصیت پوری کی جا رہی ہے تو اس میں سے کھایا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا اپنی قربانی میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے، اس گوشت کو بھی کھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ سمجھ کر کرتے ہیں، تو پھر صدقے میں سے خود نہیں کھا سکتے ہیں، پورے کا پورا گوشت بانٹ دینا۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، لیکن پہلی بات تو اس کانسیپٹ کو بدلنا چاہیے کہ جان کا کوئی صدقہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیماروں کے لیے یا بیماروں کی طرف سے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علاج کرو اپنے بیماروں کا صدقہ کے ذریعے۔ علاج دوا سے ہوتا ہے، صدقے سے کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا کہ جب آپ صدقہ کریں گے تو وہ جن پر صدقہ کریں گے وہ دعائیں دیں گے، وہ چاہے دعا نہ بھی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو رائگاں نہیں کرے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ ضرور دینے والا۔ اب ایسی سچویشن میں جب مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، بہت بڑی بیماری میں، کینسر میں مبتلا ہے، اللہ محفوظ رکھے، کینسر میں مبتلا ہے کوئی شخص، یا ڈائلسس پیشنٹ ہے، یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے، مختلف چیزیں، آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دل میں سوراخ اور وہاں سے عجیب عجیب بیماریاں آ جا رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو ایسے حالات میں کوئی شخص، بھائی میں جو نا میرا بچہ بیمار ہے، یا میرے والد بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بہن بیمار ہے، کچھ بھی ایسا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں دیکھیں کہ ہاسپٹل میں ایسے اور کتنے پیشنٹس ہیں، محلے میں، رشتہ دار میں، پڑوس میں، جان پہچان میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، دواؤں کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ آپ ان پر جا کر ان کے دواؤں کا اہتمام کر دیں، انتظام کر دیں، یہ صدقہ ہے۔ اب وہ صحت یاب ہو جائیں گے، انہیں دعا بھی دیں، آپ دوا بھی دیں، ان کی دعا ملے نہ ملے، فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرے گا، آپ کو ضرور اس سے شفا مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ جی
سوال واضح؟ یہ ہندوؤں میں سوال کا بلی جواب؟ دینے کا رواج ہے۔ بلی دینے کا رواج یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں میں کہاں ہے؟ بکرا کاٹ کے بلی دیتے تھے وہ لوگ بھی۔ نہیں، جی یہ گھر بنانے سے پہلے جو زمین کی پوجا کرتے وہ لوگ بلی دیتے، ہم۔ تو اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ ہندوؤں کا ہی رواج۔ ہاں ہندوؤں کا رواج ہے۔ ہاں، اگر وہی دیکھ کے مسلمان کرتا مسلمان بھی کرتے۔ جی اچھا، اور جی یہ گھر برونی کر کے کور دیتے لوگ، کی دعوت کرے تو کور دیتے، لے سکتے یہ بھائی ولیمے کے کون کور؟ سا کور؟ گفٹ، جی پیسے؟ ہاں، گفٹ دے دیتے لوگ۔ جی ہاں، پیسے گفٹ ہاں دیتے، پیسے دیتے ولیمے کے اور کا کرنے اور گھر برونی میں۔ نہیں، گفٹ دینا ہے تو اسے کوئی خاص ریزن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہادو تحابو، ہدیے دو اور ہدیے لو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شادی میں لینا، ولیمے میں لینا، یا پھر جو عقیقے میں لینا، یہ چیزیں غلط ہیں۔ آپ کبھی بھی دیں، کبھی بھی لیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص مناسبت فکس کر لینا یہ غلط چیز ہے۔ مناسبت کے ساتھ لینا، ہدیے دینے میں برائی نہیں ہے، ہدیہ لینے میں برائی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص ریزن بنا لینا یہ غلط ہے۔ اور پھر عام طور پر ہوتا کیا ہے شادیوں میں یا دعوتوں میں، ہم نے اتنا بڑا لفافہ دیا تھا، ہم نے انگوٹھی دی تھی، ہم نے کپڑے بنائے تھے، ہم نے وہ کیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ یعنی انسان بدلہ یا پھر یہ کہ انہوں نے لایا تھا اب ہم اتنا نہیں لے کے گئے تو پھر اچھا نہیں لگے گا، تو ان کے حساب کا لے جانا پڑے گا۔ بڑے لوگ ہیں بھائی، بڑی دعوت دیے تھے انہوں نے، بڑی جو نا انگوٹھی لائی تھی شادی میں ہماری بچی کی، اب ہم کو بھی دینا پڑے گا۔ اب ادھر ادھر سے لوگوں کو جو نا قرضہ لے کے کر کے کچھ بھی کر کے اسے دینا ہے، نہیں دیں گے تو برا مان جائیں گے، بھائی وہ لوگ دیے تھے نا، نہیں دیے تو کیسا؟ تو یہ جو نا بدلہ برابر کرنے کی نیت سے دینا یا لینا دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب کوئی ریزن اور مناسبت کی وجہ سے، ایسے ہی خوشی میں کبھی کوئی کسی کو تحفہ دے دے، کوئی کسی سے لے لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام لا کر دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں بعض صحابہ میں تقسیم کر دیتے، کبھی ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیتے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا ایک مرتبہ، جو نا آپ کو کوئی جبہ لا کر دیے، آپ نے ان کو حضرت عمر کو دے دیا، حضرت عمر نے کیا کر دیا، اس کو جو نا تقسیم کر دیا تھا۔ جی بسم اللہ۔ دوسرا سبجیکٹ ہمارے پاس ریاض الصالحین کی شرح کا چل رہا تھا، اور اس میں ہمارا چیپٹر تھا ظلم کی حرمت، مظالم وغیرہ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں ہی سزا دے گا یا ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور لے گا۔ ان میں سے آج ایک اور حدیث، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے والا ایک داعی بنا کر یمن کی طرف بھیجا تھا، یمن کی طرف آپ کو جو نا بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کی کنڈیشن، وہاں کے لوگوں کا بیک گراؤنڈ، وہ کس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے طریقے کیا ہیں، وہ ساری چیزیں پہلے حضرت معاذ کو بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد انہیں کچھ نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت ظلم سے بچنے کی بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، بلا شبہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ جی عیسائی لوگوں کی جو بائبل رہتی نا، ان لوگوں کو بائبل پہ عمل بائبل جو اور کرتی، تورات، عیسائی ہاں اور جوس یہودی، یہ دونوں قوم کو اہل کتاب کہا گیا۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر اہل الکتاب کے نام سے انہیں ذکر کیا گیا۔
جنہیں آسمانی کتاب دی گئی تھی، لیکن وہ اس کتاب کو بدل دیے، اس کتاب کے طریقے پر انہوں نے عمل نہیں کیا، یا تو پوری طرح چینج کر دیا یا اس کے اندر کچھ تحریف کر دی، حذف و اضافہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو جب بھیج رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ جہاں جا رہے ہو وہ کون سی قوم ہے جنہیں آسمانی کتاب ملی ہوئی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اب جب ان کے پاس آسمانی کتاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی نعوذ باللہ انہوں نے بنا دیا ہے، اور پھر اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں کر ڈالی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف انہیں بلانا ہے وہ توحید کی طرف بلانا ہے۔ فدعوہم، آپ نے کہا اب انہیں دعوت دو تم جا کر الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی اس چیز کی طرف بلاؤ کہ وہ ایک اللہ کی گواہی دے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ پہلے تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اور نہ کوئی بیوی، اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی اس کا ایکول، کوئی نہیں ہے۔ پہلے یہ گواہی دو کہ لا الہ ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق دنیا میں ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، الا اللہ۔ پہلے پوروں کی جو نا نفی کر دو کہ نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے مگر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو سب سے پہلے اس بات کی طرف انہیں دعوت دو، پھر اس کے بعد وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، دوسری گواہی یہ دو، دوسری گواہی کی طرف انہیں اس بات کی طرف بلاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھیں آپ، وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس بھی رسول آئے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کی رسالت، ان کی شریعت، ان کی کتاب منسوخ مطلب آؤٹ ڈیٹڈ، اب ختم ہو گیا، اس پر عمل نہیں کریں گے، ایکسپائر۔ اب نیا اپڈیٹ ورژن جو کہ قیامت تک کے لیے، پھر اس کے اندر کوئی اپڈیٹ بھی نہیں ہوگا، کوئی نیو بھی نہیں آئے گا، اس کو ہٹا کر کوئی اس کا الٹرنیٹ بھی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید۔ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اس بات کی طرف دعوت دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہ ماننے کی وجہ سے ہی یہ اختلافات آج تک ہے ان میں اور ہمارے درمیان۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جو بھی یہودی، جو بھی نصرانی یعنی عیسائی مجھ پر ایمان لائے بغیر اگر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جاننا ہے، وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے، وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے۔ ہاں، اگر اپنے نبی پر وہ واقعی ایمان رکھنے والا تھا تو اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اس لیے کہ انہی نبیوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت، پیشن گوئی، پریڈکشن اسی وقت دے دیا گیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، خوشخبری سنا دی گئی تھی، پہلے ہی بتا دیا گیا، اور وہ لوگ ایمان لانا بھی چاہتے تھے لیکن کیوں نہیں لائے؟ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، کہ یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور اس لیے ایمان نہیں لائے۔ بلکہ یہاں تک کہا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتا کیا؟ اچھی طرح پہچانتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اپنے بیٹوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، مانتے تھے، اور مختلف طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے تھے، چلو جا کے دیکھتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے نا، اس سے جو نا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مختلف سوالات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے، بسا اوقات وحی کا انتظار کرتے، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن وحی نہیں آئی، وحی آنے میں تاخیر ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ادب سکھایا کہ جب بھی کوئی بات کرو تو انشاءاللہ کہو۔ تو ایک تفصیل الگ ہے، لیکن یہاں پر انہیں دعوت دینے کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ بلائیں انہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، وہ لوگ شہادتین کا اقرار کر لیں، ایک اللہ کو مان لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لا لیں،
تب انہیں بتاؤ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. تب انہیں بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی. 5 نمازیں فرض کی. ایمان نہیں لایا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں مان رہا ہے, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے, جیسے ابھی اس سے پہلے عقیدے کے چیپٹر میں گزرا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے, اس کی نمازیں قبول نہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرے, پھر دوسرا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے, تب اسے بتاؤ کہ دن میں 5 مرتبہ اس پر نماز فرض ہے. اب وہ نماز کی بات بھی مان لے, فَإِنْ مَتَاعُ لِذَلِكَ, اب وہ نماز پر بھی جو ہے نا یقین کر لیں اور نماز بھی پڑھنے لگ جائیں. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. اب اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے کہ جب یہ لوگ نماز کو مان لیں, ایکسپٹ کر لیں, تب انہیں سکھاؤ, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ تب انہیں سکھاؤ کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے, جو ان کے مالداروں سے لے کر انہی کے فقیروں میں, انہی کے محتاج لوگوں میں تقسیم کی جائے گی. مال اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, مال دیا اللہ تعالیٰ نے, اس میں سے ایک سال گزرنے کے بعد 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر وہ مالیت اس کے پاس ہو جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے, اس میں سے اونلی 2.5%, اونلی 100 روپئے میں سے 2.5 روپئے. اب ہم جو ہے نا ہر جگہ جاتے ہیں, جی ایس ٹی, سی ایس ٹی, نہ جانے کون سے جو ہے نا ٹیکس ہم پے کرتے ہیں, گھر کا ٹیکس ہے, روڈ ٹیکس ہے, پیٹرول ٹیکس ہے, انشورنس ٹیکس ہے, گاڑیوں کا ٹیکس ہے, نہ جانے کتنے ٹیکسز جو ہے نا پے کرتے ہیں. اور اگر بات کریں تو آج جی ایس ٹی 30% اور انکم ٹیکس ہے 30%, جی ایس ٹی 17%, اتنے پرسنٹ ہر چیز پر, پانی پر, ایون ایوری تھنگ, ہر چیز پر ہم پے کرتے ہیں. لیکن نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے مالداروں کو, جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو نا حیثیت دی ہے, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے, وہ زکوٰۃ 2.5%, وہ بھی کس کو دینا ہے؟ مالداروں کو نہیں دینا ہے, حاکموں کو نہیں دینا ہے, ہاں, بلکہ اس کے مقرر حصے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 حصے مقرر کر دیے, ان لوگوں میں وہ جو نا مال تقسیم ہوگا. فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, ان کے ہی محتاج لوگوں میں تقسیم ہوگا. اب جب یہ محتاج لوگوں میں دیں گے تو وہ محتاجی ختم ہو جائے گی, پھر پوری سوسائٹی میں کوئی محتاج نہیں بچے گا, سارے لوگ خوشحال زندگی گزار سکیں گے. لیکن لوگوں نے اس زکوٰۃ کے سسٹم کو تباہ کر دیا, زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا اور زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے اپنا لیے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے ٹیکسز ان پر غیروں کے ذریعے سے عائد کر دیے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, اگر یہ زکوٰۃ کی بات کو مان لیں, زکوٰۃ دینے پر راضی ہو جائیں, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, لوگوں کے پاس سے زکوٰۃ لینے کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ ایک حاکم گورنر کی طرف سے ایک عامل زکوٰۃ کلیکٹر, جیسے انکم ٹیکس کلیکٹر ہوتا ہے, ہاں, تو اسی طرح زکوٰۃ کلیکٹر, زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے کلیکٹر ہوتا تھا. وہ جاتا تھا, لاؤ بھائی تمہارے پاس کیا کیا ہے, کتنا سونا ہے, کتنا کیش ہے, کتنی بکریاں ہیں, کتنے اونٹ ہے, کتنے گائے ہے, کتنی جو نا پراپرٹی ہے, کتنا مال آتا ہے, کتنا جاتا ہے, پورا حساب کر کے بھائی ہاں تمہاری یہ زکوٰۃ بن رہی ہے, لائیے. اب اس وقت اس کلیکٹر کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے, جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے, اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں کے عمدہ مال لینے سے بچو. یہ عمدہ مال مطلب زکوٰۃ لینا ہے 2.5%. اب وہ 2.5% میں جو جیسے اس زمانے میں بکریوں کا دور تھا, اونٹوں کا دور تھا, ہاں, تو اس میں اچھا اونٹ نہیں, 2.5% میں وہ جو بھاری والا اونٹ ہے نا وہ دینا. پھر اس کا اپنا اونٹ ہے, اس کا اپنا گھوڑا ہے, اس کی اپنی جو نا ملکیت والی کوئی چیز ہے, وہ اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی, تو ان کی پسندیدہ اور فیوریٹ چیز پر ہاتھ مت ڈالو, جو بن رہا ہے وہ حصہ لے لو. آگے آپ نے جو جملہ کہا وہ اس چیپٹر سے تعلق رکھتا ہے, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی بد دعا, دیکھیں وہاں زکوٰۃ حاصل کرنے جا رہے ہیں, اور اگر ان کے کوئی پسندیدہ فیوریٹ آئٹم کو اگر لینے کی کوشش کریں گے تو دل سے بد دعا نکلے گی, آہ نکلے گی. یہ کیا بھائی زکوٰۃ دے رہے ہیں, سوچ بہت اوپر سے انہوں ایسا ہونا بول رہے ہیں, ویسا ہونا بول رہے ہیں, یہ لے جانا چاہ رہے ہیں, تو وہ اٹھا کر اگر بد دعا
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیا کہتے ہیں اس کو کانٹیکسٹ میں کہا یہ جملہ کہ ایسے حالات میں ان لوگوں سے جو مال لیا جا رہا ہے وہ مال عمدہ لینے کی بجائے جو بنتا ہے وہ لے لو، لیکن مظلوم اس پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اگر اس کی پسندیدہ چیز لوگے تو اس پر ظلم ہوگا اور وہ مظلوم بن جائے گا اور مظلوم دل سے بد دعا دے گا تو پھر تمہارے لیے وہ بد دعا نقصان پہنچانے والی ہوگی۔ تو ظلم سے بچنا ہے۔ اب یہاں پر ایک کریکٹر کی حیثیت سے وہ جا رہا ہے تو اس کا ایک پوزیشن ہے، اس کا ایک مقام ہے، وہ ایک لیول پر ہے، تو وہ اپنے پاور کا، اپنے عہدے کا، اپنی سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو زبردستی جو نا مال لینے کی کوشش کر سکتا ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اپنے پاور کا غلط استعمال نہیں کرنا اور ظلم نہیں کرنا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پاور تو ہوتا نہیں ہے، کوئی سیٹ اور عہدہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ہر جو ہے نا معاشرے میں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص یا تو ظالم ہے یا تو مظلوم ہے، کوئی نہ کوئی شخص، ایک بھائی دوسرے بھائی پر، ہاں اولاد ماں باپ پر، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، پڑوسی پڑوس پر، رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں پر، ساس بہو پر تو بہو ساس پر، عجیب عجیب معاشرے کے ہر فرد میں آپ دیکھیں آپ کو کوئی ظالم نظر آئے گا تو کوئی مظلوم نظر آئے گا۔ تو یہ ظلم سے بچنا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی حدیث گزری کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، یقیناً ظلم آخرت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اندھیری چیز میں انسان کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، وہ بھٹکے گا، اور اس وقت بالخصوص جب پل صراط سے اسے گزرنا ہوگا، پل صراط پر تو اسے روشنی کی ضرورت ہوگی، اور وہاں اگر اسے روشنی نہ ملے تو وہ اندھیروں کی وجہ سے بھٹک کر لڑک کر جہنم میں گر سکتا ہے۔ تو اس لیے روشنی حاصل کرنے کے لیے تاریکی والے کام، ظلم والے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم اور ظلمات دونوں میں دیکھیے زیادہ فرق نہیں ہے۔ ظلم ہے جو کسی چیز کو نہ کسی پر جو نا زبردستی کر کے حاصل کرنا، مارنا، گالی دینا، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو وہیں ظلمات، اندھیرا، روشنی کو ہٹا دینا، وہ بھی ظلم ہے۔ تو اس طرح دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا ہے، تو ظلم سے بچنا چاہیے۔ اور ایک پاور والے کو جب یہاں کہا گیا ہے تو ایک عام انسان جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بھی اس طرح کی حرکت کر کے اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا کا حقدار بنا لے گا۔ اب آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت ظلم تو بڑھ گیا ہے، جیسے ابھی فی الوقت اسرائیل ظلم کر رہا ہے، 1 سال ہو گیا غزہ پر ہوتا آ رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، لبنان میں ہو رہا ہے، کئی جگہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑے پیمانے پہ جو ظلم ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مظالم تو ہمارے پاس، ہم لوگ خود کتنے، ہم میں سے کتنے ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے ظالم ہیں، ان لوگوں کے ہمیں ان مظلوموں کی بد دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فلسطینیوں کو ایسے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہ غزہ کے مسلمان اتنا پٹ رہے ہیں، اتنا ان کی جو نا لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، پوری بستیاں کی بستیاں، شہر کے شہر اجڑ گئے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت مناظر تھے، خوبصورت سے خوبصورت جو نا ان کی بلڈنگیں تھی، ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، لیکن سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، مٹی میں مل گیا۔ ان کی جو نا آہو بکا، عورتیں چیخ و پکار کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، ان کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا، وہ غالباً حدیث قدسی ہے، جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وعدہ کرتا ہے۔ کیا وعدہ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور تیری مدد کروں گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت کروں، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، بعد میں بھی ہو لیکن کروں گا، ظالم سے بدلہ لوں گا۔ جیسے میں نے اس کی مثال دی حدیث کے ذریعے سے ہی، بے سینگ والی بکری دنیا میں، اسے سینگ والی بکریوں نے مار کے زخمی کر دیا، اللہ چاہتا تو اسے سینگ دنیا میں بھی دے سکتا نا، اسے نہیں دیا۔ بدلہ لینے کی طاقت اسے دنیا میں بھی دے سکتا ہے، نہیں دیا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو ایسے بہت سے ظالم جو یہ ظلم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت، ہمارا پاور ہے، ہم جس کو چاہے جیسے چاہیں ستائیں، ظلم کریں، پریشان کریں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ظالم اور جابر حکمران، لوگ تو حکمران بھی نہیں ہیں، ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے پر، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا، اور اسے آج تک بھی عبرت کے لیے بنا کر رکھا ہے۔
اس کی لاش کو آج تک رکھا ہے. دیکھو ظالموں، وہ بھی بڑا ظالم تھا، اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، لیکن عبرت حاصل نہیں کر رہے لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اہل کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اس کی طرف نبی اور رسول بنا کر، وہ ایمان نہ لایا اور ظلم کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر. آج وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ظلم کر رہی ہے مسلمانوں. یہ مظلوم تھے، آج ظالم بن چکے ہیں. یہ مظلوم تھے اور آج ظالم بن چکے ہیں. بلکہ یہ مظلوم بن کر آئے تھے فلسطین میں. جب داخل ہوئے تھے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا ان کے پاس، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھیک مانگنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ فلسطین کے پاس. اور آج کیا حالت کر دیے، پوری طرح فلسطین کو تباہ و تاراج کر دیا. اللہ حساب لینے والا ہے بہت جلد. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت کو جانتا ہے، اس کے جو نا حکمتیں اور اس کی جو مصلحتیں وہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کب کیسے بدلہ لینا ہے وہ لے گا. آج ہم دیکھتے ہیں جو بھی جو نا ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے طریقے سے پکڑتا ہے، ایسے طریقے سے اس کی گرفت کرتا ہے کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آج کل بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلوریڈا میں جو ہے نا بہت بڑا طوفان آیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، فلوریڈا کے لاکھوں لوگ گھر چھوڑ کر نکل گئے. کئی لوگ مر گئے، ڈوب گئے، پوری طرح شہر کا شہر تباہ ہو گیا. ایک آندھی کے ذریعے سے، ایک سیلاب کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی بمباری نہیں ہوئی، کوئی مارا نہیں، کچھ نہیں. تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب آئے گی تو اس وقت انسان اس کو نہ ہی سمجھ سکے گا، نہ ہی بچ سکے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقام لینے کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ظالموں سے انتقام لینے پر قادر ہے. بس مظلوم کی جو نا اس مصیبت میں اس کا امتحان ہے، اسے صبر کرنا چاہیے. لیکن مظلوم کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کرے گا. جی، اس میں کسی کا کوئی سوال؟ اچھا، گزشتہ تیسرا سبجیکٹ ہمارا جو ہے وہ فقہ ہے، فقہ مسائل پر مشتمل ہے. گزشتہ درس میں ہم کیا پڑھے تھے؟ فقہ کے کون سے مسائل پڑھے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ نماز کے اوقات پڑھے تھے غالباً. فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تھوڑا ریویژن ہونا چاہیے، ہاں، تاکہ آگے بڑھنے میں آپ کو پھر پرانا یاد رہے تو کنیکشن ہو جائے گا پوری طرح سلیبس کے اندر اور جو بھی پڑھ رہے ہیں. بس ہم ایک لیکچر دے دیں اور آپ سنتے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ذہن میں نہیں رہے. فجر کی نماز کا وقت، سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے. صبح صادق سے لے کے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک. شاباش، ماشاء اللہ. فجر صادق، اسے صبح صادق بھی کہتے ہیں، فجر صادق بھی کہتے ہیں. سورج طلوع ہونے سے پہلے تک. سورج طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز کہاں ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. فجر کی نماز کا وقت. اچھا، ظہر کی نماز کا وقت بتایا تھا، میں مثال دے کر بتایا تھا، پن سے مثال دے کر بتایا تھا. زوال کے بعد سے سایہ ڈھلنے تک. کون سا سایہ؟ کتنا سایہ؟ دگنا کیسے ہونے تک. کیلکولیٹ کر؟ دگنا نہیں، سنگل، ایکول ہونے تک. جی، ہونے تک. جی. عشاء کا آخری وقت کیا ہے؟ عشاء کا آخری وقت کیا ہے؟ کب تک پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے کون سے اوقات کس کس طریقے سے بیان کیے تھے؟ یہ کلاس ہے بھائی ہماری، سوال جواب ہونا چاہیے. سوال آپ بھی کریں اور ہم بھی کریں. یہی رات تک پڑھ سکتے.
عشاء کی نماز تہائی رات تک. تہائی کا مطلب ہوتا ہے 1/3. تہائی کا مطلب ہوتا ہے 1/3. 1/3 مطلب رات کے 3 حصے کر دیے جائیں, 3 حصوں میں اسے ڈیوائڈ کر دیا جائے تو ایک حصے تک. مثال کے طور پر اگر رات 12 گھنٹے کی ہے, اگر 1/3 بولیں گے تو 4 گھنٹے تک ہی پڑھ سکتے ہیں. جبکہ ہے نصف اللیل, نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھی رات تک, آخر وقت ہے وہ, لیکن اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. عشاء میں تھوڑی تاخیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اچھا, ایک حدیث گزری تھی کہ جب گرمی بڑھ جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ ظہر کی بھائی, ایک حدیث ایسی گزری تھی گزشتہ درس میں کہ ظہر کی اگر, نماز شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ, ظہر کی نماز کتنا ٹھنڈا کرنا چاہیے اس کو, مطلب کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں؟ سورج ڈھلنے تک. سورج ڈھلنے کے بعد تو اس کا وقت شروع ہو رہا بھائی, زوال کے بعد. زوال سے پہلے. ہاں, سورج کی تپش کم ہونے تک. ہاں شاباش ماشاء اللہ, سورج کی تپش کم ہونے تک. اب ڈپینڈ کرتا ہے, ہر جگہ کا ٹیمپریچر الگ الگ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی اب یہ تپش کمی نہیں ہو رہی ہے, 5 بجے تک بھی ٹیمپریچر زیادہ ہے, تو آپ ٹیمپریچر دیکھ کر نماز نہیں پڑھیں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور ویسے آج کل اللہ کے فضل و کرم سے ایئر کنڈیشنز کی سہولت آ گئی ہے, گاڑیوں میں ایئر کنڈیشن ہے, گھروں میں ایئر کنڈیشن ہے, مسجد میں ایئر کنڈیشن ہے, تو آسانی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آسانی نکال دی ہے تو ان آسانیوں کا استعمال بھی کرنا چاہیے. اچھا, کوئی شخص نماز پڑھے بغیر سو گیا اور جب اسے نیند ہوشیار ہوئی, اٹھا تو سورج غروب ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ عصر کی نماز پڑھے بغیر سو گیا, زور کے بعد سو گیا قیلولہ کے نام سے, تو وہ قیلولہ اتنا لمبا ہو گیا کہ مغرب سے پہلے اٹھا ہو, تب عصر کی نماز کب پڑھے گا؟ کیا طریقہ ہے اس کے عصر کی نماز پڑھنے کا؟ کوئی شخص اس وقت اٹھا جب مغرب کی اذان ہونے کے لیے بالکل کم وقت ہے, مان لو 2-4 منٹ ہے, اب کیا کرے گا وہ؟ عصر کی نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ پڑھ سکتے ہیں, مغرب کی اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. جی پڑھ سکتا ہے. تو پھر وہ حدیث ہے نا کہ سورج ڈوبتے وقت نماز نہیں پڑھنا, سورج نکلتے وقت اور سورج کے ڈوبتے وقت 3 اوقات میں نماز منع ہے نا. ضروری جیسا تحیت المسجد ہے یا طواف نماز ہے یا کوئی اور نماز, مطلب یہ جو فرض نماز ہے جیسے جنازے کی نماز ہے, یہ نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ تو فرض نماز ہے, یہ پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز ہے. اس کے علاوہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ من ادرک رکعتا من العصر, رکعتن ایک رکعت, بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ رکوع سے بھی کیا ہے, ایک رکعت یا ایک رکوع بھی سورج غروب ہونے سے پہلے اسے مل جائے. اب ایک رکوع کیسا ملے گا جبکہ اسے 4 رکعت پڑھنا ہے, تو 4 رکوع یا 4 رکعت ہوں گے عصر کی نماز کے سورج غروب ہونے سے پہلے. اب پہلی رکعت مان لو کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیا, تو باقیہ 3 رکعت کیا وہ انتظار کرے گا سورج غروب ہونے کے بعد پڑھے گا جب تک رک جائے گا؟ نہیں نا, اسے تو کنٹینیوسلی پڑھنا ہے, دوسری رکعت, تیسری رکعت, ساتھ میں چوتھی رکعت, یہ 4 رکعت اسے ایک ساتھ پڑھنا ہے. تو اس دوران سورج بھی غروب ہو رہا ہے, ادھر اس کی نماز بھی چل رہی ہے, ادھر سورج بھی غروب ہو رہا ہے, لیکن اس کی پہلی رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے ادا ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے عصر کی نماز مل گئی. اگرچہ کہ باجماعت پڑھنے کا ثواب نہیں ملا, وقت پر نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملا, وہ قضا ہو گئی ہے, لیکن اسے عصر کی نماز مل گئی. فقط ادرک رکعتا من العصر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقط ادرک العصر, وہ عصر کو پا لیا, عصر اس نے گویا کہ حاصل کر لی.
تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسے مجبوری کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا اس سے پہلے، ٹریفک میں پھنس گیا، جو نا کوئی ایک ایسے مسائل آ گئے جس کی وجہ سے وہ وقت پر نماز نہیں پڑھ سکا، اب جب اٹھا تو یا جو نا جب اسے موقع ملا تب دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم آ گیا، تو ایسی صورت میں وہ پڑھے گا۔ ہاں البتہ مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی تو اسے پہلے مغرب پڑھنا چاہیے، بعد میں عصر پڑھنا چاہیے، چونکہ مغرب کا وقت کم ہے، اس لیے پہلے مغرب با جماعت ادا کر لے، پھر بعد میں عصر کی نماز ہو، چونکہ قضا تو ہو ہی گئی ہے تو وہ بعد میں قضا کرے۔ بعض لوگوں نے جبکہ کہا ہے کہ نہیں ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مغرب میں چونکہ وقت اس کی قلت ہے، مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر ویسے بھی قضا ہو چکی ہے تو اسے بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے، مغرب کا تو مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو غالباً شاید ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ اچھا چلیے، نماز کے شروط کیا ہے؟ آج کا فقہ کا چیپٹر ہے، نماز کے شروط، کنڈیشن کیا کیا ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے۔ سب سے پہلی شرط بدن کا پاک صاف ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک صاف ہونا، تینوں چیزیں پاک ہونا۔ انسان کا بدن پاک ہو، پاک سے کیا مراد ہے؟ جیسے بہت سے مسلمان کہتے ہیں نماز کے لیے آؤ، نہیں بھائی میں ناپاک ہوں۔ کیوں ناپاک ہے بھائی؟ مسلمان کو تو پاک صاف رہنا چاہیے، پاک کی صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن اکثر مسلمان نہیں، وہ طہارت سے نہیں ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ انہیں پاکیزہ رہنا ہے، پاک رہنے کا حکم دیا گیا ہے، پاک کی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ پاک صاف رہنے سے وہ جن، جادو، اثرات وغیرہ سے بچ سکتے ہیں۔ ناپاک رہیں گے تو یہ سارے حملے ہوں گے، ان ساری چیزوں میں وہ گرفتار ہوں گے، پھر اس کے بعد چکر کاٹیں گے مرشدوں کے، عاملوں کے، باباؤں کے، جادوگروں کے، ناپاک رہنے کے نتائج بھگتیں گے۔ بہرکیف 3 چیزوں کا پاک صاف ہونا ہے، بدن اور کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔ جگہ جو پاک صاف ہو، نماز پڑھنے کے قابل ہو، جہاں پر کچرا، گندگی، غلاظت، یہ ساری چیزیں نہ ہو۔ باوضو ہونا، باوضو ہونا، جیسے انسان جو ہے نا جسم کے طور پر اسے پاک صاف ہونا ہے، یعنی غسل کی وجہ سے اس کا غسل نہ ٹوٹا ہو، وہ جنوبی حالت میں نہ ہو۔ تو اسی طرح اس کے بعد حدث اصغر، ایک حدث اکبر، دوسرا حدث اصغر، یعنی اس کا وضو نہ ٹوٹا ہوا ہو، وہ باوضو ہو۔ اس کے بعد سطر کو چھپائے، کپڑا اتنا ہو، جیسے مرد ہے تو اس کے لیے کاندھے سے لے کر ناف کے بلکہ گھٹنوں تک، ناف نہیں بلکہ گھٹنوں تک، یا اگر اس کے پاس کاندھا ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے تب ایسی صورت میں ناف سے لے کے نیچے تک، گھٹنوں تک اسے علی الاقل وہ تو چھپانا ہے۔ لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کاندھے بھی کھلے نہیں رہنا چاہیے، لیکن اس وقت جب اس کے پاس وہ کپڑا ہی نہیں ہے، کاندھے چھپانے کے لیے بھی اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو وہ مجبوری الگ چیز ہے۔ لیکن خواتین کے لیے سر سے لے کر پیر تک پوری طرح جو ہے انہیں چھپا رہنا ہے، سطر کو چھپانا۔ سطر عورتوں کے لیے پوری چیز داخل ہے، سوائے عورتوں کے ہتھیلیوں اور چہرے کے، باقی سارا جسم چھپانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے صحیح ہونے کے لیے نماز کا وقت ہونا، ٹائم شروع ہونا۔ جیسے ظہر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، ابھی 11:15 ہو رہے ہیں ہمارے حیدرآباد میں، ابھی ظہر کے ٹائم کے لیے تقریباً 47 منٹ باقی ہے، اور 47 منٹ کے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ ابھی کوئی شخص بولے نہیں اتنا نماز کے بارے میں بیان سن لیا، بس اب اٹھتے کی وضو بناؤ نماز پڑھ لو، نہیں، اسے جب وقت شروع ہوگا تب اسے نماز پڑھنا، وقت سے پہلے نماز نہیں، وقت سے پہلے نماز۔ مغرب کی نماز، جیسے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، پرسوں بھی کوئی سوال آیا تھا کہ آفس میں جو نا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بعد میں ساری نمازیں ایک ساتھ ملا کر پڑھ لے سکتے کیا، یا آفس جانے سے پہلے ہی پڑھ لے سکتے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے۔ آفس جانے سے پہلے مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ عصر کی نماز پھر بھی جمع، ظہر اثر جمع کیا جا سکتا ہے عذر کی وجہ سے، جیسے سفر ہے یا سفر میں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اب یہاں نہیں پڑھنے دیا جا رہا، اس لیے آپ مجبوری کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ وہ عصر کی نماز چلی جائے گی تو پڑھ لے رہے ہیں، لیکن مغرب کی نماز سورج غروب ہی نہیں ہوا، پھر بھی یہاں سفر کی گنجائش کی وجہ سے آپ 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن مغرب کو کیسے جمع کریں گے؟ مغرب کا تو وقت ہی شروع نہیں ہوا ہے، سورج غروب ہی نہیں ہوا ہے، تو وقت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہونا،
نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کا ڈائریکشن، اس ڈائریکشن کو فالو کرنا چاہیے. ہاں گاڑی میں ہے، ٹرین میں ہے، بس میں ہے، فلائٹ میں ہے، یا اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے ہیں، تب ایسی صورت میں آپ مجبور ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سواری پر جیسے اونٹ پر وغیرہ پر نماز پڑھتے، ویسے تو آپ فرض نماز نہیں ادا کرتے تھے، نفل ہی ادا کرتے تھے، اور فرض اگر ادا کرنا ہوتا تو آپ اتر کر نیچے ہی ادا کرتے تھے. تو ایسی صورت میں آپ پہلے اس سواری کو قبلہ ڈائریکشن کر دیتے، اب بعد میں وہ اونٹ جس طرف جانا چاہے چلا جائے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کر لو اللہ کی طرف ہے. دل میں نماز کی نیت کرنا، کہاں کرنا؟ دل میں کرنا، زبان سے نہیں کرنا. میں نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام کے پیچھے، امام کے سامنے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، ائمہ اعظام سے، تابعین سے کسی سے بھی ثابت نہیں، کسی سے بھی ثابت نہیں. اگر ان شروط میں سے ایک شرط بھی بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے جان بوجھ کر، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. بغیر کسی عذر مثال کے طور پر طواف کر رہا ہے اور بوسہ لینے چلا گیا حجر اسود کا، اب وہ دھکم پیل میں اس کا جو نا اوپر کا احرام گر گیا، اب کدھر گیا نہیں معلوم، غائب ہو گیا، جماعت ٹھہر گئی. اب کیا کرے گا بھائی؟ اب نیچے کا احرام اگر نکالے گا تو ستر کھل جائے گی کھانا چھپانے کی. تو ایسی مجبوری کی صورت میں وہ نیچے تو بند کر رکھے گا لیکن اوپر کھلا رہ جائے گا، اس میں نماز پڑھ لے گا. ساری زمین پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، سوائے چند جگہوں کے. کون سی؟ گھوڑ، کچرا ڈالنے کی جگہ، ڈسٹ بین وغیرہ ہے، بڑے بڑے ڈسٹ بین ہیں، یا جو نا کچرا وہاں ڈالا جاتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، گھر میں بھی کوئی ایریا ہے جہاں پر کچرا ڈالا جاتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے. اور پھر اسی طرح حمام، بیت الخلا ہے، ٹوائلٹ وغیرہ ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے. اور قبرستان، یہ تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے ملک کی بات کریں، ہمارے شہر کی بات کریں تو یہاں نظام حکومت نے قبرستانوں ہی میں مسجد بنائی ہے، مسجد ہی میں قبرستان بنا کر تقریباً مساجد کو قبرستان سے اٹیچ کر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نہ قبرستان میں نماز پڑھنا ہے، نہ قبر کے ڈائریکشن میں رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. اسی طرح اونٹ باندھنے کی جگہ، اونٹ باندھنے کی جگہ جہاں پر کعبۃ اللہ جو ہے وہ قبلہ ہے، اب اس کے اوپر چلے جائیں تو قبلہ کس کو بنائیں گے؟ جیسے بہت سے لوگ جب غلاف چینج کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا کپڑا جو ہے نا چینج کرتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں اور اوپر چڑھ کے جو ہے نا وہ اس کو غلاف کو چینج کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ وقت نماز کا نہیں ہے، نماز کے اوقات میں نہیں کرتے ہیں، نماز سے ہٹ کر عام اوقات میں کرتے ہیں. لیکن کوئی شخص ارے میں کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ گیا 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، کون سی نماز پڑھیں گے؟ کس طرف رخ کریں گے؟ ڈائریکشن کدھر ہوگا؟ وہ خود ڈائریکشن کا حصہ، آپ اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں تو اس کی چھت پر بھی کوئی نماز نہیں ہوگی. تو یہ نماز کے کچھ شرائط تھے، کنڈیشنز تھے. جسم کا، کپڑے کا اور جگہ کا پاک صاف ہونا، باوضو ہونا، ستر کو چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور دل میں نماز کی نیت کرنا. نماز کی نیت کے سلسلے میں انما الاعمال بالنیات، ویسے ایک عام حدیث ہے کہ عمل کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب نیت زبان سے کرنے کی چیز نہیں ہے، دل میں ارادہ کرنے کی جنا اس کا نام. لیکن کوئی شخص نیت ہی نہیں کرا ہے، بس آیا اور ٹھہر گیا، کیا پڑھ رہا ہے نہیں معلوم، کون سی نماز کا وقت ہے نہیں معلوم، غافل ہے، فون میں لگا ہوا ہے، مسجد میں فون دیکھ لیتے آیا ہے امام صاحب نماز پڑھ رہے جا کے ٹھہر گیا، اس کو معلوم ہی نہیں کون سی نماز ہو رہی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھایا جا رہا ہے، دھیان ہی نہیں ہے اس کا، وہ نیت انٹینشن اس کا ہے ہی نہیں نماز پڑھنے کا، تو پھر یہ بیکار ہے، اس کی وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی. تو نماز کی نیت ہونی چاہیے، ہاں لیکن دل سے ہونا ہے، زبان سے نہیں. دل سے ہونے کا نام دل میں انسان ایسا جو نا کہ بھائی میں اب 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، نہیں، ظہر کا وقت ہو رہا ہے میں ظہر کی نماز کو جا رہا ہوں، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے میں عصر کی نماز کو جا رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں. جب پڑھنے کے لیے ٹھہر رہا ہے تو اسے یہ احساس ہو کہ میں عصر پڑھ رہا ہوں، بس امام صاحب اللہ اکبر بولے ادھر ادھر باتوں میں مشغول رہے، جیسے اللہ اکبر بولے فوراً آپ بھی اللہ اکبر بول دیجیے. نیت
دل کے ارادے کی کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز کے لیے ٹھہرا ہوں، نماز سے پہلے بات چیت بند کریں، گفتگو بند کریں، فون دیکھنا بند کریں، نماز کے آداب، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لازمی کام جس کے نہ ہونے سے عبادت بھی نہیں ہوگی، اگر وہ کام نہیں ہوا تو عبادت نہیں ہو سکتی، وہ کام ہوگا تو ہی عبادت ہوگی۔ تو اس میں یہ چیزیں ذکر کی گئی، یہ کنڈیشن ہے۔ ان کنڈیشن جیسے ہمارے پاس کئی چیزوں پر لکھتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، وہ اگر اپلائی ہوں گے تو ہی وہ چیز، وہ جو ہے نا آفر وغیرہ جو ہے نا آپ کے ہاتھ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح یہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے نماز کے، ان کنڈیشنز کو اپلائی کریں گے تو ہی نماز ہوگی، ورنہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر وضو ہے، وضو کیے بغیر کوئی جو نماز پڑھ رہا ہے، وضو بغیر وضو کے نماز ہو ہی نہیں سکتی، بغیر وضو کے طواف ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز کے بعد دیگر کنڈیشنز بھی ہیں، جیسے کہ سب سے پہلی چیز ہے مسلمان ہونا۔ آپ دیکھتے ہیں غیر مسلم بھی کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، افطار کے موقع پر، افطار پارٹی ہوتی ہے، جو نا لیڈرز، پولیٹیشنز، سی ایم، پی ایم، اب تو پی ایم نہیں پڑتا ہے لیکن پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا، وہ جو نا مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آتے تھے اور ٹوپی لگاتے تھے، افطار کرتے تھے، پھر ساتھ میں بیٹھ کر جو نا افطار ہونے کے بعد دعاؤں میں شریک رہتے، پھر اس کے بعد نماز میں شریک رہتے، عید کی نماز میں رومال ڈال کے آ جاتے۔ یہ سارے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں، تو کیا ان کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام نہیں ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، جیسے ابھی حدیث گزری تھی حضرت معاذ کی، سب سے پہلی چیز اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا، یہ مان لیں گے تب ان پر نماز فرض ہے۔ یہ نہ مانے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو بس مسلمانوں کی ایک عبادت کی کاپی کر رہے ہیں بس۔ اس کے بعد ہے عقل مند ہونا، ایک اور کنڈیشن ہے۔ عقل مند ہونا مطلب کوئی پاگل ہے، مینٹل ہے، ذہنی طور پر تھوڑا سا اس کے ذہن میں پرابلم ہے، بیماری ہے، اب وہ نماز اس پر فرض نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 3 لوگ جن سے قلم اٹھا لیا گیا، مطلب فرشتے ان کے نیک یا برے اعمال کو نہیں لکھیں گے، ان میں سے کیا ہے؟ ایک وہ شخص جو سو گیا، دوسرا وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، تیسرا وہ مجنون جو ابھی صحت مند نہیں ہوا، دیوانے پن میں ہے، بے ہوش ہے، یا کہ دیوانہ ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس کو خود پتا نہیں، عقل اس کی جگہ پر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر نماز۔ ہاں پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو عقل سے مطلب ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مصلحت کے تحت انہیں اس بیماری میں مبتلا کیا، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، برص سے، جذام سے اور جنون، پاگل پن سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ آتے ہیں، کبھی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے روڈ پہ ٹھہرے ٹھہرے شروع کر دیتے ہیں، وہ روڈ پہ ہی سجدہ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا اللہ تعالیٰ ایسی چیز ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ جہاں ٹھہرے وہیں پر کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی اچھا برا کوئی بھی کام ان سے سرزد ہوتا ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ وہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز درست بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، نہیں معلوم کیوں پڑھ رہا ہے، نہیں معلوم دعائیں نہیں معلوم، طریقہ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم ہے، بلکہ بعض اوقات تو اکثر تو ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، صاف صفائی کا اہتمام انہیں معلوم نہیں رہتا ہے، تو ان پر نماز نہیں ہے۔ تیسری چیز بالغ ہونا، چھوٹے بچوں پر فرض تو نہیں ہے نماز، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو، تاکہ نماز کے عادی بن جائیں، نماز کی عادت ہو جائے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارنے کا حکم دیا، مارنے کا مطلب اب اتنا برا مارو کہ جو نا وہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، نہیں، بلکہ اس سے سزا نہ ہو، بلکہ ایک ادب سکھانے کے لیے کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، تم کیوں چھوڑ رہے ہو اس کو، کہ اللہ کا حق ہے اس کو ادا کرنا ہے، تو نماز کی اسے تلقین کرنا ہے۔ اسی طرح خواتین میں اگر بات کریں تو خواتین کے لیے ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ سر ڈھانپے بغیر نماز نہیں ہوگی، سر کو کھلا رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، بالغ عورت ہے، چھوٹی بچی ہے، پڑھ لے رہی ہے، چھوٹی بچی معصوم بچی ہے، ابھی بلوغت تک نہیں پہنچی ہے،
وہ اسکارف لگا کر دوپٹہ باندھ کر نماز پڑھ رہی تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کبھی ایسے ہی جو نا پڑھ رہی ہے، پڑھتے پڑھتے کھیل میں نکال کے پھینک دیا اس نے، اس کی تو خیر نماز اس پر فرض نہیں ہے، لیکن جو بالغ ہے ان پر دوپٹہ باندھ کر سر کو ڈھانپ کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالغ عورت کی نماز کو اللہ تبارک و تعالی سر ڈھانپے بغیر نہیں قبول کرے گا، سر کو ڈھانپ کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز کے وقت البتہ چہرے کو ڈھانپنا منع ہے، ہاں البتہ اگر مردوں کے دیکھنے کا اندیشہ ہے، جیسے مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہاں پر خواتین کا ایک ایریا اگرچہ کہ نماز کے اوقات انہیں پیچھے کر دیا جاتا ہے یا کوئی ایک سائیڈ میں جو نا انہیں کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہاں سے مرد حضرات گزر رہے ہیں، اور آج کل تو کیمرہ ہے، ساری دنیا کے لوگ جو نا لائیو انہیں دیکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں چہرے کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ اب اس سمت میں کوئی شرط میں سے کوئی ایک شرط، مثال کے طور پر قبلے کا ڈائریکشن، قبلے کے ڈائریکشن میں غلطی ہو گئی، مثال کے طور پر ایک آدمی سمجھ رہا تھا کہ قبلہ اس طرف ہے لیکن وہ اس طرف تھا، تو نماز شروع کر دیا، بعد میں کوئی پیچھے سے خبر دے نہیں بھائی ڈائریکشن ادھر نہیں ہے، قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، تو اسے نماز میں ہی پلٹ جانا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قبلہ ڈائریکشن چینج ہوا تھا، غلطی نہیں ہوئی تھی، قبلے کا ڈائریکشن چینج ہوا تھا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، قبلتین جو مسجد مدینے کے اندر اس مقام پر نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کا جو نا نماز پڑھائی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، مسجد اقصیٰ کو نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، تو وہ صحابہ پیچھے سے ٹرن ہو گئے پوری طرح۔ تو اگر کوئی شخص نماز میں کہے کہ جو ہے نا آپ کا ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، آپ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ڈائریکشن جو ہے نا قبلے کا نہیں ہے، قبلہ تو اس طرف ہو سکتا ہے، اجنبی ہے، کوئی کسی کے گھر گیا ہے، کسی نئے مقام پر گیا ہے، اسے جو ہے نا پتہ نہیں چل رہا ہے، مثال کے طور پر ایئرپورٹ میں گیا ہے، ایئرپورٹ میں نماز کے لیے کوئی روم بنا ہوا ہے، وہاں آپ نماز پڑھنا چاہتا ہے، یا ہوٹل میں گیا ہے، کہیں بھی گیا ہے، اجنبی جگہ پر مقام پر گیا ہے، اسے اندر پتہ نہیں چل رہا، دن میں پھر بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھئی ہاں ادھر ویسٹ سائڈ میں انڈیا والوں کا قبلہ ویسٹ سائڈ میں، وہ اندازہ لگ سکتا ہے، لیکن رات میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کس طرف ہے۔ آج کل سہولیات اگرچہ کہ آ گئی ہیں، کمپاس آ گیا ہے، فون میں جو نا ایسے کئی ایپس آ گئے ہیں جو قبلے کا ڈائریکشن بتاتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ کام نہیں کرتے ہیں، بسا اوقات نیٹ کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، وداؤٹ نیٹ بھی جو نا کبھی فون میں پرابلم آ گیا، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو پہلے کوشش کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، معلوم کرنے کے بعد بھی اگر غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اس دوران بیچ میں کسی نے الرٹ کر دیا، آپ کو جو نا انٹیمیشن دے دیا کہ نہیں قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، تو بدل دینا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے سواریوں کی، جیسے میں نے کہا کہ ٹرین ہے، بس ہے، یا کوئی اور ایسی چیز جس میں انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہاں روک نہیں سکتا ہے، وہاں روک کر جو نا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے معاف ہے۔ وہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں کہا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی طرف ہی ہے، مطلب وہ قبلے کی طرف ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ جی اس میں کوئی سوال؟ حرم نماز کے شریف میں مغرب کی اذان کے بعد لوگ عرب لوگ نماز پڑھتے، کچھ حرم شریف میں مغرب کی اذان کے بعد جی 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 عرب جی سے جی پہلے، صحیح عرب بات سے ہے، پہلے حرم شریف میں نہیں بلکہ پورے عرب میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں بھی کئی مسجدوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں 3 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول، آپ نے آرڈر دیا، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے، فرض سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد، مغرب سے پہلے کا مطلب سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں، سورج غروب ہونے کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو۔ دوسری روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھے، تیسری روایت ہے صحابہ کرام پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے انہیں نہیں روکا، کیونکہ خود آپ نے آرڈر دیا ہوا تھا، بعض مقامات پر خود آپ پڑھ کر دکھائے تھے، تو صحابہ کرام پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ ہاں اب یہ ضروری ہے یا نہیں ہے، حالات کے اعتبار سے کبھی پڑھنا چاہیے، کبھی چھوڑ بھی سکتے ہیں، پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے اور نہیں پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، دونوں چیزوں کو لازم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس معاملے میں گنجائش ہے پڑھنا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ کہا من شاء، جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے،
آپ نے یہ بھی رخصت دی ہے، جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے. تو جس کو پڑھنے والے کو نہیں پڑھنے والا برا بھلا نہ کہے، نہیں پڑھنے والے کو پڑھنے والا برا بھلا نہ کہے. اب یہ نہ اس کے اندر حق اور باطل کا جو نا معیار نہ لا لے اور یہ نہ کہے کہ نہیں پڑھنے والا میں حق پر ہوں اور نہ پڑھنے والا یہ نہ کہے کہ نہیں میں حق پر ہوں. یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہے، اس میں گنجائش ہے، رخصت ہے. آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے. لیکن پڑھنے والے کو ہی صحیح سمجھ لینا یا نہیں پڑھنے والا اپنے آپ کو صحیح سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے. جی تھوڑا سا ریپیٹ کریے، کنفیوژن ہو رہا. مغرب کی اذان سے پہلے پڑھنا ہے 2 رکعت؟ مغرب کی اذان کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان. اب اکثر مساجد میں یہ ہوتا ہے اذان ختم ہوتے ہی اقامت دے دیتے ہیں. نہیں، اتنا گیپ ہونا چاہیے جس میں 2 رکعت نماز پڑھی جا سکے. مختصر سا وقفہ ہے، 15 منٹ کا گیپ نہیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 4 سے 5 منٹ کا وقفہ کم از کم ہونا چاہیے، جس میں نماز پڑھنے والا پڑھے، نہیں پڑھنے والا دعا میں مصروف رہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اذان ختم ہوتے ہی اقامت دینا یہ ثابت نہیں، لیکن اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے کہا جو کنفیوژن آپ کو ہوا ہے وہ اذان سے پہلے نہیں بلکہ اذان کے بعد ہے. آپ نے پڑھا، پڑھنے کا حکم دیا، پڑھنے والوں کو دیکھ کر آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جس کو چاہے پڑھے، جو چاہے پڑھے، جو چاہے نہ پڑھے. اختیار دیا، آپ نے چوائس دی. جزاک اللہ. بھیا ٹریول کرتے وقت نماز کی نیت کے لیے قبلہ رخ ہونا. قبلہ رخ ٹریول میں نہیں ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب خود کی سواری نہیں ہے، کسی اور کے انڈر میں ہے تو قبلہ رخ تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اگر ایک قبر مسجد کے پیچھے ہو جہاں کچھ نہیں ہوتا، اس قبر پر ویسے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قبر ڈائریکشن میں نہ ہو، قبر مسجد کے باؤنڈری میں نہ ہو. دونوں چیزیں ہیں. قبرستان میں نماز نہ پڑھو. قبرستان میں نماز نہ پڑھو. قبرستان مطلب جہاں قبر ہے. اب وہ مسجد کے حدود میں، مسجد کی فینسنگ میں، مسجد کی باؤنڈری میں اگر قبر آ رہی ہے، چاہے آگے ہو، پیچھے ہو، لیفٹ سائڈ ہو، رائٹ سائڈ ہو، جہاں بھی ہو، مسجد کے اندر ہے تو اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی. اور بالخصوص مسجد کے سامنے ہے، فرنٹ سائڈ ہے، قبلے کی جانب ہے، قبلے کی سمت میں، تب تو بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اگر مسجد کے لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ ہے، کر لیا گیا ہے، مسجد کی فینسنگ کو الگ کر لیا گیا ہے تو اچھی بات ہے. یا نہیں کیا گیا ہے تو اسے کرنا چاہیے. یا نہیں کر رہے ہیں وہاں کے لوگ تو وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اب حیدرآباد میں ایک مسجد کا نام نہیں لے سکتا، بے شمار مسجدیں ہیں حیدرآباد میں ہو یا حیدرآباد کے اطراف اکناف میں بھی. اس زمانے میں تقریباً مسجد کو قبرستان کو دونوں کو اٹیچ کر لیا جاتا تھا، اور آج تک بھی تقریباً یہ چیز ہے. البتہ آج کل جو نئی مسجدیں بن رہی ہے بعد کی، ان مسجدوں کے بنانے کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے تو قبرستان کہاں سے اٹیچ کریں، ورنہ تو شاید آج کل کے لوگ بھی قبرستان کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے. جی اور کوئی سوال؟ نہیں اور کوئی سوال؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی کیونکہ وہ ان کو مغفرت کی ضرورت نہیں تھی. پھر آپ کیا جو ہے جن میں 70 بار مغفرت طلب کرتے تھے. کیا بولے؟ پھر سے تھوڑا ریپیٹ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی کیونکہ آپ کو مغفرت کی ضرورت نہیں تھی، یہ حدیث میں آیا ہے. تو لیکن آپ دن میں 70 بار مغفرت کی دعا کرتے تھے. آپ کا سوال پوری طرح نہیں آیا، آواز پوری طرح نہیں آئی، کٹ کٹ کے آئی ہے. پھر سے ریپیٹ رسول کیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، یہ روایت میں ہے. کس نے کہا نہیں پڑھائی گئی؟ پڑھے نا، صحابہ اکرام پڑھے. امامت نہیں کروائی گئی اس کی. نماز جنازہ ہر صحابی نے ادا کی.
جتنے مدینے میں تھے سب نے نماز جنازہ ادا کی ہے، لیکن امامت کوئی امام بن کے پیچھے سارے لوگوں کی صف بنا کر نہیں پڑے۔ وہ حجرے عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو کمرہ تھا، جو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں پر ہے، کیونکہ انبیاء کی یہ سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے لیے حکم دیا ہے کہ نبیوں کا جہاں انتقال ہو جائے انہیں وہیں دفنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے انتقال کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے مطابق وہ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہاں صف کیا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، تو اتنا چھوٹا کمرہ تھا کہ سر سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کے پیر لگ جاتے، آپ ہاتھ سے ہٹاتے ان، اتنا چھوٹا کمرہ تھا۔ اب اس میں جماعت بنا کر امامت کیسے کی جائے، تو ناممکن تھا۔ اسی لیے ہر کوئی صحابی الگ سے اندر جاتے، وہ نماز پڑھ لیتے، آ جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، نماز جنازہ پڑھی گئی، امامت نہیں کروائی گئی۔ اور بعض لوگ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو ایموشنل انداز میں یا عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کی امامت کون کرے گا، اللہ تعالیٰ خود آ کے کروائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، بہت بڑا الزام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، اللہ خود آ کے نماز پڑھائے گا؟ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ نماز جنازہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ تو ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ خود آ کے نماز کیسے پڑھائے گا؟ جیسے میں نے کہا بھی قبلے کا ڈائریکشن کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھیں گے تو کہاں ڈائریکشن کریں گے؟ جس طرح وہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر نماز کس کے لیے پڑھے گا؟ نماز تو اسی کے لیے پڑھی جاتی ہے، اسی کی عبادت ہے، اسی کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ بعض قصہ گو مقررین، جیسے کہ طارق جمیل ہے پاکستان کا، بکواس باتیں، من گھڑت باتیں، رو کے کبھی ہنس کے ہنسی مذاق کر کے تماشا بنا دیا ہے دین کا۔ من گھڑت روایات، جھوٹی جھوٹی روایات، کوئی روایت مل نہیں سکتی، حدیث کہیں نہیں ملے گی، ڈھونڈو گے ایسی باتیں جو نا مرچ مسالہ لگا کے بگار بگار کے اس کو بیان کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے پاس کیا جواب دے گا۔ اور لوگوں کو اس کا انداز بڑا پسند آتا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے، دین ہے۔ کسی کے انداز لینا ہے تو ناچنے گانے والوں کے انداز بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، انداز کو نہیں دیکھنا ہے، اس الفاظ کو دیکھنا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا نہیں، یہ عمل، یہ قول، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی نہیں، کیونکہ یہ دین ہے، دین کا معاملہ ہے، کسی کے انداز، کسی کا ایکشن، کسی کے بولنے کا اسٹائل نہیں ہے۔ تو لوگ جو نا ایسی باتیں کر کے لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی شان میں گستاخی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کا جو سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھے، میرے خیال سے شاید آپ کا یہ سوال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو حکم دیا، آپ پڑھتے ہیں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ کیا واستغفر؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ واستغفر کا لفظ کیا ہے؟ اے نبی آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، عام لفظ ہے، استغفر اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ خطاب، اگرچہ کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا گیا، لیکن آپ کی عملی زندگی میں آپ دیکھیں، پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنے مرتبہ استغفار کرتے تھے؟ ڈیلی 70 ٹائمز، 100 ٹائمز ڈیلی، آپ کے کوئی گناہ نہیں تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تھے اس لیے نماز جنازہ پڑھی گی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ نماز جنازہ ایک مسلمان کی احترام کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے، جیسے کہ منافقین کے بارے میں، منافقوں کا سردار مر گیا عبداللہ بن ابی بن سلول، صحابہ نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنا اس کی، ان کا بیٹا آ کر کہا اللہ کے نبی آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی، تب بھی اللہ نے کہا اللہ کے نبی، دیکھیے آپ اللہ کے نبی پڑھائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا آپ اس کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگے، استغفر لهم 70 مرہ،
آپ چاہے اس کے 70 مرتبہ مغفرت مانگے، وہ بخشش کے قابل نہیں ہے، اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نیکسٹ ٹائم آپ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا، آپ کو آرڈر دے دیا گیا، حکم دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جو پڑھی گئی آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نعوذ باللہ، ایسا ہرگز ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اپنے زبان سے الفاظ بھی نہیں نکال سکتے ہیں، کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا ایسی کوئی خامیاں تھی یا ایسی کوئی غلطیاں تھی جس کی وجہ سے جو نا وہ کم ہوں گی؟ نہیں، درود شریف سے تو ان کا مقام بلند ہوگا، ان کے درجات میں اضافہ ہوگا، ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی کوئی چیز کم ہو رہی ہے، نہیں۔ تو نماز جنازہ صحابہ اکرام 70,000 فرشتے آ گئے تھے، کس کے؟ غسیل الملائکہ، صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی جو نا قبر کے دبوچنے سے نہیں بچایا جا سکا، وہ بھی قبر کے اس میں آ گئے، لیکن نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، 70,000 فرشتے آ رہے ہیں، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو نماز جنازہ ایک مسلمان کی میت کا احترام ہے، مرنے کے بعد اس کی شان کو، اس کی عظمت کا احترام ہے، اسے ایسے ہی لے جا کے گڑھے میں پھینک دینا نہیں ہے، بڑے احترام کے ساتھ صاف کپڑے میں اسے کفنا کے، غسل دے کر، کفنا کر، خوشبو لگا کر، پھر اسے بڑے ہی احترام کے ساتھ لے جا کر اسے سنت کے مطابق اس کی نماز ادا کر کے پھر اس کے بعد اس کی تدفین کرنا ہے۔ اس پہ اتنا بڑا ثواب، ایک احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ثواب رکھا گیا اس عمل میں شریک ہونے والوں، نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کو، اتنا بڑا ثواب۔ سبحان اللہ، جب نماز جنازہ پڑھنے والے کو اتنا ثواب، ثواب کی بات ہے، گناہ معاف ہونے کی بات نہیں ہے، گناہ معاف ہونا تو ہے لیکن یہاں پر ثواب کی بات کہی گی۔ جب پڑھنے والے کو اتنا ثواب، تو جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جس کے جنازے میں 40 موحدین شریک ہوں، 40 لوگ ایسے ہوں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوں، جس کے جنازے میں شریک ہو جائیں اس کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اسے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دے گا۔ تو اب یہاں اس حدیث میں ایک اور اشارہ یہ ہے کہ لوگ کو ایسے لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے، ایسے رشتہ داروں کو جو نا اپنا یہ بنانا چاہیے، اور رشتوں میں بھی جو ان کو موحد بنانے کی فکر کرنا چاہیے، شرک سے بچانا چاہیے، تاکہ جب یہ لوگ میرے جنازے میں آئیں تو ان کا میرے جنازے میں آنا میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، تاکہ لوگ توحید پر رہیں تو ان کی آخرت بھی بن جائے گی، وہ بھی جہنم سے بچ جائیں گے، اور ان کا میرے جنازے میں شریک ہونا میرے لیے درجات میں اضافے کا اور مغفرت کا سامان بن جائے گا۔ جی، اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ اور کوئی سوال؟ فقہی مسائل، نماز کے شرائط سے متعلق، ویسے اب 10-15 منٹ باقی ہیں لیکن ایک سبجیکٹ اور پڑھنا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر بھائی کسی کا کوئی شہید سوال کے ہو تو لیے، سوال کر لیں۔ ہاں جی، بھائی شہید کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، جیسے ہے نا؟ کرونا میں شہید ہوئے وہ لوگ کو ویسے ہی دفن کر دیے۔ کرونا میں دیکھیے، شہادت 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جنگ میں لڑ کر شہید ہو جائے، جنگ میں لڑ کر شہید ہو جائے، اور دوسرا ہے پیٹ کے درد سے مر جائے، یا اوپر گر کر مر جائے، ڈوب کر مر جائے، جل کر مر جائے، تو ان لوگوں کو بھی شہادت، وہ شہادت نہیں جو جنگ میں جا کر شہید ہوا ہے، وہ شہادت الگ ہے، لیکن انہیں بھی شہید کہا گیا ہے۔ لیکن ان کی نماز جنازہ کے بارے میں کہاں یہ کیا گیا؟ انہیں غسل کی بات، کہ انہیں غسل نہیں دیا جائے گا، جو جنگ جیسے خون میں لت پت ہیں، وہ جنگ کی حالت میں ہیں، جنگ میں مرے ہیں، ان کو جو نا قتل کیا گیا ہے، وہ اٹھیں گے تو ان کے خون سے مشک کی خوشبو نکلے گی، اور اسی طرح جو نا حج میں یا عمرے میں احرام کی حالت میں حاجی مر گیا ہے تو اسے الگ سے کفن نہیں دیا جائے، وہی کپڑا اس کے لیے کفن ہو جائے گا۔ جی، تو ان کے لیے غسل اور وہ نہیں ہے بھائی، کفن وغیرہ شہید کے لیے کفن نہیں شہید ہے۔ کے بارے میں صحیح جواب یہ ہے کہ امام ابن باز رحمہ اللہ نے ان سے جب سوال کیا گیا تو کہا کہ لا یغسل ولا یکفن یدفن فی ثیابی، عربی کا جملہ ہے، نہ اسے غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، ولا یصلی
اور ولم یصلی علیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں ان کو ان کے کپڑوں میں ویسے ہی دفنا دیا گیا، انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل احیا، یہ لوگ اللہ کے پاس زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس یہ رزق پا رہے ہیں۔ اب اس شہید کے اندر جیسے میں نے بھی کہا کہ کوئی جو ہے نا پیٹ کے درد سے مر گیا، یا کوئی جو ہے نا ڈوب کر مر گیا، ان تمام لوگوں کا بھی یہی حکم ہے، لیکن انہیں غسل دیا جائے گا، انہیں کفن بھی دیا جائے گا، چونکہ وہ جنگ کے حالت میں مرنے والے کا حکم الگ ہے، اور یہ جو شہید کے مقام میں آ رہے ہیں ان کا حکم الگ ہے۔ شہید کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ اس سلسلے میں ایک جواب یہ دیا گیا کہ وہ جو کفار سے قتال کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس قربانی کو، اس کی اس شہادت کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دی۔ یکفر عنہ کل شیء فلا یحتاج الشفاعۃ، اسے اب شفاعت کی یعنی سفارش کی، مومنوں کی نماز جنازہ کی اسے ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ معرکے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ جی، اب آپ اس حدیث کو شہید کی اس مطلب نماز جنازہ نہ پڑھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے اگر جوڑنا چاہیں گے، تو جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں سفارش نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شفاعت نہیں مومنوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارش کرنے والے مومنوں کے حق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرنے والے ہیں سفارش، لیکن جو نماز جنازہ صحابہ کرام نے ادا کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تھی، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے۔ اب یہ جو سوال آیا ہے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی یا اس طرح کی باتیں، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا انک میت، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات، موت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود استعمال کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کہا، تو پہلے ایک بات کہی تو جس کی وجہ سے وہ رونے لگ گئی، پھر دوبارہ بلا کر پھر کچھ کہا تو خوش ہو گئی، تو بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا ایسی کون سی بات تھی کہ پہلی بار جب تم کو بلا کر کہا تو تم نے رونے لگا اور بعد میں جو نا خوش ہونے لگی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہوں۔ وسلم نے دوسری بار بلا کر کہا کہ سب سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے تم آنے والی ہو۔ اور پھر یہ جو ابھی سورہ نصر کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ابھی، فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ جب سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اس کے اندر خبر دی جا رہی کہ اب آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا، آپ توبہ و استغفار اور تسبیح و تحمید میں لگ جائیے، تو اس کے اندر ایک اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود اس بات کا اظہار صحابہ کرام نے کیا تھا۔ دیکھیے یہاں پر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی صحیح روایتیں ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صلوا صلاۃ الجنازۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرادا ولم یصلوها فی جماعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی نماز صحابہ اکرام نے سنگل ادا کی، جماعت کی ساتھ ایک ساتھ ادا نہیں کی، جیسے کہ حدیث ہے کہ کیف نصلی علیہ قالوا ادخلوا ارسالا فقالوا فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الاخر، ایک دروازے سے داخل ہوتے نماز پڑھتے پھر دوسرے دروازے سے نکل جاتے، پھر اس طرح ایک کے بعد ایک صحابہ اکرام پورے مل کر نماز ادا کی تھی۔ اچھا کیوں نماز ادا کی تھی؟ اس کے بھی بعض اسباب ذکر کیے گئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصیت کی تھی، ان ذالک بسبب وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصیت کی تھی نماز جنازہ صحابہ کو سنگل پڑھنے کی، لیکن بعض روایت میں اس کو جو نا ثبوت نہیں ہے، هذا خصوص بسبب صلی اللہ علیہ وسلم ولا يكون هذا الفعل الا ان توقیف۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ امامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امام تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کیسے کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امامت کیسے کی جائے؟ اس لیے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت نہیں کی تھی۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جی یہ بول ہے رہے جی کہ
عمرہ ابھی جیسا سیکنڈ عمرہ کرنا ہے تو کیا میقات ہوں۔ جانا ضروری ہے جدہ سے چلتا؟ اگر آپ جدہ میں رہنے کی نیت سے گئے ہیں تو آپ اس جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں. نہیں اپن تو مسافر ہے نہیں، مسافر کا مطلب جیسے آپ یہاں سے جو گروپ کی شکل میں جاتے ہیں وہ لوگ کا ٹیمپروری ہے، لیکن آپ اچھا ایک لانگ ٹائم کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جدہ میں ہی رہنے کی نیت سے گئے ہوئے ہیں، تو آپ وہیں سے احرام باندھ کے آ سکتے ہیں، میقات جانے کی ضرورت نہیں. ہاں وہی میں کیونکہ اس لیے پوچھا ہے کہ جو لوگ ایسا عمرے پر آتے ہیں ان کے لیے میقات جانا ضروری ہے بلکہ سنا تو اس لیے عمرے کے لیے آئے وہ مسافر ہے، ان کا ٹھکانہ پرماننٹ نہیں ہے، ان کا وہاں رہنا پرماننٹ نہیں ہے، وہ مسافر ہی ہیں، مسافر کے حکم میں ہیں. لیکن جو مسافر نہیں ہے، ایک لانگ ٹائم رہنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے سے فکس کر لیے 3 مہینے رہنا ہے، 2 مہینے رہنا ہے، تو وہ 2 مہینے کے لیے مقیم مسافر نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اجازت ہے منور بھائی. چلیے سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد وبحمدک ان لا اشہد ان الہ لا الا الہ انت الا انت استغفرک استغفرک واتوب واتوب الیک. الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم وإياكم. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ.